آپ سب کو عید پاشکا مبارک ہو۔ آج ہم عیدوں کی عید منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید ہے۔ آج پاشکا کا اتوار ہے۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہمارے لتوریائی سال کا عروج ہے۔ جو کچھ ہم روزوں کے ایام میں عملی طور پر کرتے رہے ہیں وہ سب آج کے دن کی تیاری کے لیے تھا۔ ہم آج کی عید کو منانے اور سمجھنے کے لیے کلام مقدس کا سہارا لیتے ہیں۔ پاکما کلیسیا آج بہت ساری تلاوتوں کے ذریعے سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کو ہم پر ظاہر کرتی ہے، اور خدا کے انہی کاموں پر دھیان و گیان کرنے سے ہم عید پاشکا یعنی خدا کے سب سے بڑے کام کو سمجھ پائیں گے۔ کلام مقدس کی تلاوتیں جو رات کو ہم سنیں گے وہ 9 تلاوتیں ہیں۔ 7 پرانے عہد نامے سے ہیں، ایک مقدس پولس رسول کے خط میں سے، اور ایک یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشخبری جو مقدس لوکا کی انجیل سے لی جائے گی۔ کلام مقدس ہی کی مدد سے ہم یسوع مسیح کے دکھ اور اذیت، مرنے اور جی اٹھنے کو سمجھ پائیں گے۔ خدا کا کلام اور کام ہی آج کے دن کو عظیم اور پروقار بنا دیتے ہیں۔ یہ ساری تلاوتیں جو ہم سنیں گے ان میں ہمیں کیا یاد دلایا جاتا ہے؟ پہلی بات تخلیق کائنات کہ سب کچھ خداوند نے خلق کیا ہے، وہی خالق اور مالک ہے۔ ابراہیم کا بلاوا کہ اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرے، اور اس طرح سے وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ مصر سے رہائی خداوند کا بڑا کام ہے۔ کس طرح سے خدا اپنے لوگوں کو رہائی دیتا اور اپنے لوگوں کو بحر کلزم سے پار کراتا ہے۔ ان کا عبور، بحر کلزم سے نکلنا، یہ بپتسمے کی یاد دلاتا ہے۔ خداوند کے یہ بڑے نافرموش واقعات ہم کلام مقدس میں سنتے ہیں۔ پھر پیشن گوئیوں کی کتاب اشعیاء نبی سے مستقبل میں خدا اور اسرائیل کے ازدواجی رشتے کا احوال سنیں گے۔ یہ الہی ازدواج خداوند اور اسرائیل کے درمیان ہوگا۔ خداوند دولہا ہوگا اور اسرائیل اس کی دلہن ہوگی۔ اور پھر آخر میں حزقیال نبی کی پیشن گوئی کہ خداوند خدا اپنے لوگوں کو نیا دل عطا کرے گا، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ نیا عہد باندھے گا، خداوند ان پر پاک پانی چھڑکے گا اور انہیں پاک کرے گا۔ یہ سب نجات کی تاریخ کا خلاصہ بیان کرتی ہیں، اور انبیاء کی کتاب کا آغاز ہے جو ہماری توجہ خداوند کی طرف دلاتی ہے کہ نئے عہد میں وہ کیا کرنے کو ہے۔ نجات کا نیا دور یسوع مسیح کے آنے سے طلوع ہوگا۔ نئے عہد نامے سے پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کے رومیوں کے نام خط سے لی گئی ہے۔ یہ تلاوت بہت خوبصورت ہے۔ اس میں یسوع مسیح کے جی اٹھنے اور بپتسمے، یسوع مسیح کے جی اٹھنے اور مسیحوں کے بپتسمے کے درمیان رشتے کو بیان کیا گیا ہے۔ مقدس پولس رسول اس تلاوت کا آغاز یوں کرتے ہیں: کیا تم نہیں جانتے کہ ہم میں سے جتنوں نے مسیح میں استباغ پایا تو موت میں استباغ پایا۔ ہر ایک بپتسمہ یافتہ یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہوتا ہے۔
हम मसीह की मौत में बपतिस्मा लेते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल बपतिस्मे को यीशु मसीह के साथ मसलूब होने और जी उठने का सैक्रामेंट करार देते हैं। वो फरमाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि हम में से जितनों ने मसीह यीशु में इस्तबाग पाया तो मौत में इस्तबाग पाया। हम मौत में इस्तबाग पाकर उसके साथ दफन हुए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, हम मौत में बपतिस्मा पाकर उसके साथ दफन हुए। तो ये सिर्फ सलीब का भेद नहीं बल्कि ये कब्र का भेद भी है। इससे मुराद ये है कि जिस तरह मसीह का बदन कब्र में दफनाया गया, इसी तरह हम भी बपतिस्मे के पानी में दफन किए जाते हैं। हम मसीह की मौत में दफन हो जाते हैं। और मुक़द्दस पौलुस फरमाते हैं, ताकि जैसे मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से ज़िंदा किया गया, वैसे ही हम भी नई ज़िंदगी में कदम मारें। तो मुक़द्दस पौलुस के मुताबिक सबसे पहले तो बपतिस्मा मसलूब होने और जी उठने का सैक्रामेंट है, जहाँ हम भी मसीह के साथ मसलूब होते हैं और फिर मसीह के साथ ही जी उठते हैं। मुक़द्दस पौलुस की तालीम से ये बात वाज़े हो जाती है कि हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है यीशु मसीह के जी उठने में शरीक होने का। सिर्फ एक ही रास्ता है गुनाह पर फतह पाने का। सिर्फ एक ही रास्ता है मौत पर फतह पाने का, और वो है यीशु की सलीब के ज़रिए, यीशु की सलीब और उसके जी उठने के ज़रिए। क्योंकि उसमें बचाने और निजात देने की ताकत है। बपतिस्मे के सैक्रामेंट में हमें बचाने की ताकत है। आज दुनिया में गुनाह बहुत बढ़ गया है, और ये गुनाह क्यों बढ़ता जा रहा है? हम गुनाह की तरफ क्यों ज़्यादा माइल होते हैं? हमारे इर्द गिर्द और दुनिया में तब्दीली क्यों नहीं आ रही? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मसीही ईमानदार अपने बपतिस्मे के वादों की तजदीद सोच समझकर और पूरे दिल से नहीं कर पा रहे। अगर पूरे दिल से हम अपने बपतिस्मे के वादों की तजदीद करेंगे तो हम मसीह के साथ जी उठेंगे। फिर इब्तदाई कलीसिया की मानिद हमारा हर एक वाज, कलाम और बात ईस्टर का वाज होगा, ईस्टर का पैगाम होगा, ईस्टर की बात होगी, क्योंकि हमारी हर एक बात का मरकज़ ज़िंदा यीशु होगा। आए आज जब हम अपने बपतिस्मे के वादों की तजदीद करें तो अपने आप को तैयार करें, ताकि पूरे दिल से हम शैतान, गुनाह और मौत को रद्द करने का वादा करें और मसीह पर ईमान लाकर हमेशा उसी में ज़िंदा रहें। मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठा है। इस पाशका की ईद से हमारे लिए क्या पैगाम है? पहली बात, पाशका की ईद का पैगाम हमारे लिए ये है कि यीशु मसीह अब और आज भी ज़िंदा है। हकीकत में वो हमारे दरमियान मौजूद है और सब कुछ कर रहा है। ख़ास तौर पर वही आज भी रूहों को बचाता है। हम किसी मुर्दा बचाने वाले की वजह से बच नहीं सकते। हम ज़िंदा यीशु की वजह से बचाए गए हैं। वो आज भी मौजूद है। वो आज भी यूक्रिस्ट में हमारे दरमियान
زندہ ہے۔ پاشکا کا دوسرا پیغام ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ مسیح جی اٹھا اور زندہ ہے اور ہماری زندگی کا مرکز ہے، کیونکہ مسیح ایمان کی ساری باتوں کی بنیاد مسیح کے جی اٹھنے پر ہے۔ ہم صرف تعلیم پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ تعلیم دینے والے استاد پر ایمان رکھتے ہیں۔ یسوع کا جی اٹھنا اس کی ساری باتوں اور کاموں کو پورا کر دیتا ہے۔ تیسری بات، یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہماری امید ہے۔ زندگی کے سفر میں ہم بہت ساری چیزوں کو کھو دیتے ہیں، لیکن موت میں تو سب کچھ کھو جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ موت سے زیادہ کچھ مضبوط اور زور آور نہیں، لیکن حقیقت میں یسوع مسیح موت سے زیادہ زور آور اور مضبوط ہے۔ مقدس پولس رسول کرنتھیوں کے نام پہلے خط کے 15ویں باب میں لکھتے ہیں، اگر مسیح جی نہیں اٹھا تو ہماری کوئی امید نہیں، ہماری منادی بے فائدہ ہے، تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، ہم جھوٹے گواہ ہیں۔ اور مزید مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، اگر ہم صرف اس زندگی کے لیے مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے کم بخت ہیں۔ یسوع مسیح نے جی اٹھ کر آخری دشمن یعنی موت پر فتح پائی ہے اور ہمیں بھی ہمیشہ کی زندگی کی امید دی ہے۔ اب ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشخبری جو مقدس لوکا کی انجیل سے لی گئی ہے اس کی چند ایک باتوں پر دھیان دیں گے۔ پہلی بات جو بڑی دلچسپ ہے، مقدس لوکا کی انجیل 24واں باب اس کی پہلی آیت، وہاں یوں لکھا ہے، ہفتے کے پہلے دن۔ اب یسوع مسیح ہفتے کے پہلے دن جی اٹھے ہیں۔ اب یہ ہفتے کا پہلا دن کون سا ہے؟ اس بات کو جاننے کے لیے ہم تکوین کی کتاب کا سہارا لیں گے۔ تکوین کے پہلے باب میں خداوند یسوع مسیح نے کائنات کی تخلیق کا کام شروع کیا، اور اس کا ذکر اس طرح سے ہے کہ پہلے دن خداوند نے کام کیا، پھر دوسرے دن، اور اس طرح سے 6 دن، اور 7ویں دن خداوند نے آرام کیا، اور 7ویں دن کو سبت کا دن کہا گیا۔ اس طرح سے اگر ہم سبت کے دن سے پیچھے کی طرف گننا شروع کریں تو جس دن خداوند نے اس پرانی تخلیق کا کام شروع کیا وہ اتوار کا دن بنتا ہے۔ اسی لیے مقدس لوکا اپنی انجیل کے 24ویں باب کی پہلی آیت میں ذکر کرتے ہیں کہ ہفتے کے پہلے دن، یعنی کہ نئے تخلیق کا آغاز بھی اسی دن ہونا تھا جس دن پرانی تخلیق کا کام شروع ہوا، یعنی اتوار کو۔ یسوع مسیح اتوار کو جی اٹھے ہیں اور وہی ہفتے کا پہلا دن ہے۔ مقدس لوکا اپنی انجیل کے خوشخبری کے آغاز میں 24واں باب پہلی آیت میں نئی تخلیق، نئی مخلوق، نئے آسمان اور نئی زمین کا آغاز یعنی یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو ہفتے کے پہلے دن قرار دیتے ہیں، جو کہ اتوار کا دن بنتا ہے۔ کیونکہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں کہ وہ بڑا عظیم نبی ہے، یہ صرف یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنا نہیں ہے، بلکہ یہ نئی تخلیق کائنات از سر نو پیدا ہونے کے عمل کا آغاز ہے۔ اس طرح یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی، یسوع کے جی اٹھنے کی سچائی، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بھید
اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشخبری کا اعلان اور آغاز ہفتے کے پہلے دن ہوتا ہے۔ لوکا کی انجیل کی دوسری خاص بات جس پر آج ہم دھیان کریں گے وہ کلام مقدس کی اس آیت میں پائی جاتی ہے، اور اندر جا کر خداوند یسوع مسیح کی لاش نہ پائی۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو سمجھنے کے لیے اس بات کو بڑی توجہ سے سمجھنا ہے، یسوع مسیح کی لاش نہ پائی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یسوع مسیح کے جسد خاکی کو نہ پایا۔ خالی قبر کا پایا جانا اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح کی لاش وہاں نہ تھی۔ اس سے ہمیں ابتدائی کلیسیا کے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے ایمان کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ پہلی صدی کے یہودی نظریے کے مطابق یسوع مسیح کا جی اٹھنا صرف عام اور فانی زندگی میں واپس لوٹنا نہ تھا، یہ کوئی معجزاتی جی اٹھنا نہیں تھا۔ مثال کے طور پر بائبل مقدس میں اس کی چند ایک مثالیں موجود ہیں۔ یسوع مسیح یائر کی بیٹی کو زندہ کرتے ہیں، یسوع مسیح لازر کو زندہ کرتے ہیں، اور اس قسم کی دوسری مثالیں پرانے عہد نامے میں بھی ملتی ہیں۔ ان زندہ ہونے کی مثالوں میں بھی زندہ کیے جانے کا لفظ موجود ہے اور استعمال ہوا ہے۔ یائر کی بیٹی کے زندہ کیے جانے، لازر کے زندہ کیے جانے اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے میں بڑا فرق ہے، اور خاص طور پر ایک نہایت ہی اہم اور بڑا فرق ہے، اور وہ کیا ہے؟ یائر کی بیٹی اور لازر کے زندہ کیے جانے کے بعد وہ دوبارہ عام زندگی، فانی زندگی، زمینی زندگی میں واپس آتے ہیں، یعنی وہ اپنی پہلی زندگی میں واپس لوٹ آتے ہیں، اور وہ دوبارہ مر جائیں گے۔ ان کے دوبارہ مرنے کی بات کو ہم ان کے زندہ کیے جانے کے بعد کی باتوں سے جان سکتے ہیں۔ یائر کی بیٹی سے یسوع نے کہا، اٹھ جاگ۔ لازر جسم کے ساتھ قبر سے باہر نکل آیا، یعنی یہودیوں نے فیصلہ کیا کہ اسے مار ڈالیں، وہ دوبارہ مر جائے گا۔ لیکن یسوع مسیح کے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا بنیادی فرق یہ ہے کہ یسوع مسیح دوبارہ مرنے کا نہیں۔ یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد عام زندگی میں واپس نہیں لوٹتا، بلکہ وہ زندگی کے نئے انداز میں داخل ہوتا ہے جہاں وہ دوبارہ مرنے کا نہیں۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا صرف غیر فانی روح کا حاصل کرنا نہیں، بلکہ یہ اس کے جلالی بدن کا ہمیشہ کی زندگی کے لیے جی اٹھنا ہے۔ وہ قبر میں گئے اور یسوع کی لاش نہ پائی۔ لازر کے لیے پتھر کا ہٹایا جانا ضروری تھا، کیونکہ وہ پرانی حالت میں واپس آ رہا تھا۔ یسوع پرانی حالت میں واپس نہیں آ رہا تھا، اس لیے قبر پر سے پتھر ہٹانے کی کسی کو ضرورت نہ تھی۔ یسوع کا جلالی بدن پتھر میں سے گزر جائے گا۔ جلالی بدن قبر میں سے گزر گیا تھا۔ کسی کو بھی وہ بہت بھاری پتھر ہٹانے کی ضرورت نہ تھی کہ یسوع مسیح باہر نکلے۔ اب وہ نئے انداز اور نئے طریقے سے وجود میں داخل ہوا ہے۔ وہ قبر میں سے گزر گیا ہے۔ وہ بند کمرے میں اپنے شاگردوں کو ملنے کے لیے داخل ہوگا۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا عام زندگی میں واپس لوٹنا نہیں تھا۔ یسوع مسیح کا جی اٹھنا یسوع مسیح کی صرف غیر فانی روح حاصل کرنے کا ذریعہ نہ تھا۔
बल्कि ये उसके बदन का जी उठना है, उसके जिस्म का जी उठना है। उसकी लाश की हालत बदल गई, वो दर हकीकत जी उठा है, वो नई हालत में दाखिल होता है जहां वो दोबारा मरने का नहीं। उन्होंने यीशु मसीह की लाश ना पाई, कब्र खाली थी। ये बात इस सच्चाई को जाहिर करती है कि यीशु सिर्फ रूह की हालत में जी नहीं उठा। यीशु के शागिर्दों और इब्तदाई कलीसिया ने यीशु की रूह को नहीं देखा। यीशु उनके ख्वाबों में नहीं आता रहा। यीशु रूह से उन पर अपने आप को जाहिर नहीं करता, बल्कि इब्तदाई कलीसिया ने यीशु को बदन और रूह समेत देखा। यीशु अपने बदन और रूह समेत उन पर अपने आप को जाहिर करता रहा। वो बदन और जिस्म में ज़िंदा है। मुक़द्दस लूका की अंजील की तीसरी और आखिरी ख़ास बात जिस पर हम ध्यान करेंगे वो यीशु मसीह की कब्र पर औरतों की मौजूदगी है। तमाम अनाजील औरतों के सलीब के पास होने का जिक्र करती हैं, फिर वो औरतों का यीशु की कब्र पर जाने का भी जिक्र करती हैं। लेकिन मुक़द्दस लूका औरतों की खिदमत और मौजूदगी को बड़ी अहमियत देकर बयान करते हैं। यीशु की एलानिया ज़िंदगी और मिशन में ख़वातीन की खिदमत का ख़ास ज़िक्र करते हैं और रसूलों के अमाल में कलीसिया की इब्तदाई ज़िंदगी में ख़वातीन के किरदार को बड़ी अहमियत देते हैं। यीशु की कब्र पर ख़वातीन की मौजूदगी को मुक़द्दस लूका यूँ बयान करते हैं कि ख़वातीन कब्र पर आईं, कब्र को खाली देखा और ईमान लाईं। रसूल उस तरह के ईमान से जवाब ना दे पाए। इससे जाहिर होता है कि पाशकाई भेद में ख़वातीन का अहम किरदार है। न सिर्फ सलीब के पास बल्कि जी उठने की खुशखबरी भी पहले ख़वातीन ही को दी गई और उन्होंने यीशु के जी उठने की खुशखबरी को रसूलों तक पहुंचाया। औरतें कब्र पर सबसे पहले पहुंची। उन्होंने सबसे पहले मालूम किया कि कब्र खाली है। उन्होंने सबसे पहले ये पैगाम पाया कि वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। सबसे पहले उन्होंने ज़िंदा यीशु के पाँव छुए, कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। सबसे पहले उन्हें भेजा गया कि यीशु के जी उठने की खबर शागिर्दों को दें। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील के मुताबिक मरियम मगदलीनी यीशु के जी उठने के बाद सबसे पहले यीशु को मिली। इसीलिए उसे रसूलों का रसूल कहा जाता है, क्योंकि वही ज़िंदा यीशु की खुशखबरी लेकर रसूलों तक पहुंची। ख़वातीन ने न सिर्फ शैतान और गुनाह से रिहाई की खुशखबरी सुनाई, बल्कि जिस्म के जी उठने और बपतिस्मे की ज़िंदगी की अंजील की मुनादी भी की। यीशु मसीह दर हकीकत जी उठा है। हालेलुया। यीशु मसीह का जी उठना नई तख्लीक, नए आसमान और नई ज़मीन का आगाज़ है। यीशु मसीह खुदावंद है। आप सबको ईद पाशका मुबारक हो। हालेलुया।